السلام علیکم عزیز دوستو. پچھلی ویڈیو میں نعت پہ ہم نے بات کی تھی، تو اسی نعت کے ایک نعت گو شاعر رسا جاودانی کے بارے میں آج کی ویڈیو میں بات کریں گے. رسا جاودانی کا اصل نام جو تھا عبدالقدوس تھا، یعنی کہ رسا ان کا تخلص تھا. رسا وہ تخلص کرتے تھے. اب 7 جولائی 1901 کو بھدرواہ میں پیدا ہوئے، اور یہ بھدرواہ جو ہے یہ ایک ٹاؤن ہے، ایک قصبہ جس کو ہم کہتے ہیں. ایک قصبہ ہے، ایک تحصیل ہے ڈسٹرکٹ ڈوڈا میں، جو ضلع ڈوڈا ہے وہاں پہ ایک ڈسٹرکٹ ہے. یہ وہاں کے رہنے والے تھے. تو بھدرواہ کو فطری حسن کی وجہ سے چھوٹا کشمیر کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے جو خوبصورت قدرتی مناظر ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے. اس کی وجہ سے اس کو چھوٹا کشمیر بھی کہا جاتا ہے. تو رسا کے والد خواجہ منور دیو تاجر پیشہ تھے، یعنی تجارت کرتے تھے، مگر فارسی زبان و ادب سے ان کو کافی وہ لگاؤ رکھتے تھے. ان کو کافی محبت تھی فارسی ادب اور فارسی زبان اور فارسی ادب کے ساتھ. تو رسا نے جو ہے ابتدائی تعلیم، یعنی شروعاتی تعلیم جو ہے انہوں نے حاصل کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے منشی فاضل کی ڈگری حاصل کی، اور یہ امتحان پاس کرنے کے بعد جو ہے وہ محکمہ تعلیم سے وابستہ رہے، یعنی ٹیچر رہے، اور کافی سالوں تک اور برسوں تک انہوں نے فارسی اور اردو بچوں کو پڑھاتے رہے. اور بالآخر ان کا انتقال جو ہے 27 مئی 1979 کو، یعنی کہ 79 میں ہوا. تو شاعر گوئی کے علاوہ آپ گانے بجانے میں بھی دلچسپی رکھتے تھے، یعنی کہ وہ شاعری کے ساتھ ساتھ گانے بجانے کے شوقین تھے. جس نے ان کے شاعری جو شعری ذوق تھا، ان کو جو شاعری کا شوق تھا، اس میں اور انہوں نے ان کا اضافہ کیا. آپ کی شاعری میں اساتذہ کا رنگ جھلکتا ہے، یعنی کہ تعلیم اس کو اچھی ملی تھی، اور ان کی شاعری میں وہ اچھی تعلیم کا رنگ جو ہے وہ جھلکتا ہے، وہ دکھتا ہے. حسن و عاشقی آپ کی غزلوں کا اہم موضوع ہے. تو کہتا ہے کہ یعنی کہ ان کا جو محبوب موضوع ہے، ان کا جو خاص موضوع ہے غزلوں میں، یعنی کہ غزلوں کا خاص اور محبوب ترین موضوع جو تھا ان کا، وہ حسن و عاشقی ہی تھا. نظموں میں مناظر فطرت اور دیگر پہلوؤں کی خوب عکاسی کی ہے. یعنی کہ اپنی نظموں میں جو ہے قدرتی جو مناظر ہے، جو قدرتی خوبصورتی ہے، جو خدا کی بنائی ہوئی اس دنیا میں قدرتی خوبصورتی ہے، اس کی بہت خوبصورت عکاسی کی ہے، اس کی خوبصورت انہوں نے منظر کشی کی ہے. لالائے صحرا اور نظم ثریا، یہ آپ کے 2 شعری مجموعے ہیں. کشمیری میں بھی شعر کہتے تھے، یعنی انہوں نے کشمیری میں بھی کافی شاعری کی ہے. ان کی کشمیری شاعری کو خاصی مقبولیت حاصل ہے، یعنی جو شعر انہوں نے کشمیری میں لکھے تھے وہ بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ مقبول ہیں.